شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. محترم حضرات، نماز مغرب کے بعد جو سلسلہ ہم نے شروع کیا وہ جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے کہا کہ اسلام، جدیدیت اور شدت پسندی، اس عنوان کے تحت ہم نے بات کی. اسلام کیا ہے، اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کے سامنے بات رکھی گئی. جدیدیت کیا ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے واضح کرنے کی کوشش کی. اور اب ہم تیسرے حصے کی طرف بڑھیں گے اور سمجھیں گے شدت پسندی کیا ہے. شدت پسندی کیا ہے؟ میں نے گفتگو کے دوران یہ بات جب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کی کہ شیطان دین کے کسی بھی حکم سے ہٹانے کے لیے دو طریقے اپناتا ہے، یا تو تفرید کی طرف لے جاتا ہے یا افراد کی طرف لے جاتا ہے. تفرید یعنی کمی کرنا، اور کمی کی ایک شکل ہے جدیدیت، کہ دین کے نام پہ، دین پہ پوری طرح آنے کے لیے لوگ تیار نہ رہیں، جدت پسندی کے نام پہ دین سے جو ہے دوری بنائے رکھے. یہ تفرید کی ایک شکل ہے. افراد کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانا، حد سے تجاوز کر جانا. شریعت اسلامیہ میں اس کو غلو کہا گیا، اسے غلو کہا گیا. تو یہ کئی شکل میں ہو سکتا ہے، اسی کی ایک شکل ہے جسے ہم نے شدت پسندی کہا ہے. یہ شدت پسندی کیا ہے، میں اس کو سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو شدت پسندی ہے، تشدد ہے، لوگ بہت کثرت سے بولتے ہیں، اس کے مزاج میں بڑی شدت ہے. یہ شدت پسند آدمی، اس کے اندر تشدد بہت ہے. یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، دنیا کیسی ہے معلوم آپ کو. مان لیجئے کہ ایک معتدل آدمی، یعنی جو صحیح رخ پہ قائم آدمی، اب جو آدمی متشدد خود ہوتا ہے نا، وہ آدمی اس معتدل آدمی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ متساہل ہے، یہ آدمی دین کے معاملے میں ڈھیلا ڈھالا ہے. جو سختی پر ہے، سختی پہ رہنے والا، صحیح رہنے والے کو کہتا ہے یہ بڑا ڈھیلا ڈھالا ہے، اس لیے کہ یہ اس کے جیسا نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں جو سیدھے راستے سے نیچے رہتا ہے نا، جو ڈھیلا ڈھالا ہے، وہ ڈھیلا ڈھالا آدمی کیا کرتا ہے، دین پہ قائم رہنے والے کو کہتے ہیں یہ بڑا شدت پسند ہے. تو لوگوں کے پیمانے یہ طے نہیں کر سکتے کہ شدت پسندی کیا ہے. کسی کے کہنے سے کوئی مسئلہ تشدد نہیں ہو جاتا، کسی کے کہنے سے کوئی مسئلہ تساہل کا مسئلہ نہیں ہو جاتا. یہ بات یاد رکھیے گا آپ، دنیا کا یہ اصول ہے. ہر متشدد آدمی معتدل آدمی کو کہتا ہے یہ متساہل ہے، اور ہر متساہل آدمی معتدل آدمی کو کہتا ہے کہ یہ متشدد ہے. یہ دنیا ایسے ہی چلتی. تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ ہم سب سے پہلے شدت پسندی کے لیے کوئی ضابطہ ہونا چاہیے نا شریعت میں. جیسے ہم نے جدیدیت کو پہچانا، ویسے شدت پسندی کسے کہتے ہیں، اسے پہچاننے کا ضابطہ کیا ہوگا؟ اس کا ضابطہ بہت آسان ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ سے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو. اس کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ دین کے نام پر جو بھی بات آئے گی نا، اس کی دین میں حیثیت کیا ہے، درجہ کیا ہے، یہ میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہو سکتا. شریعت مطہرہ میں اسے جو درجہ دیا گیا ہے وہی درجہ اس کا رہے گا. جو آدمی اس درجے سے نیچے ہٹانا چاہے گا ہم کہیں گے یہ متساہل ہے، اور جو آدمی اس مسئلے کو اس سے زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کرے گا ہم کہیں گے یہ متشدد ہے. ضابطہ یہی ہے. قرآن و سنت میں اس کا درجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک مسئلہ کفر اور ایمان کا مسئلہ، اسے ایک آدمی کہتا بھائی یہ سب اختلافات امت میں ہوتے ہی ہیں، ہم کہیں گے یہ تساہل ہے.
اس لیے کہ شریعت کی نظر میں جو کفر و ایمان کا مسئلہ ہے وہ ان اختلافی مسائل جیسا نہیں جس میں دلیل کی بنیاد پہ ہر آدمی کو اپنی بات رکھنے کی اجازت ہے. یہ کفر و ایمان کے مسائل میں نہیں ہو سکتا. اب جو کفر و ایمان کے مسئلے کو فقہی اختلاف کے درجے کا اختلاف بتانا چاہے ہم کہیں گے یہ متساہل ہے، ہم کہیں گے یہ متساہل آدمی. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی مسئلہ فقہی اختلاف کا ہے جس میں دلیل کی بنیاد پہ گنجائش ہے، اختلاف دلیل کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، اس کو بنیاد بنا کر ایک آدمی بدعتی کہے، کافر کہے، یہاں کہیں گے یہ شدت ہے، سختی ہے. تو شدت اور تساہل کا جو معیار طے ہوگا نا وہ قرآن و سنت ہے. جس مسئلے کی شریعت میں جو درجہ بندی ہے اسے اسی درجے میں رکھنا چاہیے. اس درجے سے آگے بڑھا لے جائے تو شدت پسندی ہے، اس درجے سے پیچھے ہٹا لے آئے تو پھر اس کو کہتے ہیں ہم اور آپ تساہل ہے. یہ آدمی دین میں جو ڈھیلا ڈھالا آدمی ہے. اسی لیے سب سے پہلا مسئلہ جب ہم شدت پسندی کی بات کریں گے نا، جب ہم شدت پسندی کی بات کریں گے، سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ دنیا کے کہنے سے کوئی مسئلہ شدت پسندی نہیں ہو جاتا اور دنیا کے کہنے سے کوئی مسئلہ تساہل نہیں ہو جاتا. شریعت مطہرہ نے جس مسئلے کو جہاں رکھا ہے وہ مسئلہ وہیں رہے. یہ اعتدال ہے، یہ وسطیت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام. کوئی آدمی اس سے آگے بڑھا لے جائے تو تشدد، پیچھے ہٹا لے آئے تو تساہل ہے. اب دیکھیے ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. ایک مسلمان یا ہم سبھی مسلمان ہم دین پر مضبوطی سے جمے رہنا چاہتے ہیں، یہ شدت پسندی ہے؟ مجھے آپ کا جواب چاہیے، آپ بتائیے. ایک مسلمان یا ہم مسلمان ہیں وہ دین کی جو شکل جیسی ہے اس پر عمل کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر وہ شرک سے بچتا ہے، بدعتوں سے بچتا ہے، شرک سے روکتا ہے، بدعتوں سے روکتا ہے. وہ فقہی مسائل میں دلیل کی بنیاد پہ صحیح کیا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا بھی ہے یہ صحیح ہے، یہ راجح ہے. لیکن فقہی مسائل میں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر دلیل کی بنیاد پہ کوئی آدمی اپنی طور پہ مطمئن نہیں ہے تو جس پہ اطمینان ہے عمل کرے. تو یہ شدت پسندی ہے؟ نہیں، یہ شدت پسندی نہیں. اب آپ دیکھیے گا جو مسلمان مضبوطی سے اپنے دین پہ چلنا چاہتے ہیں، مغربی حکومتیں ان کو کہتی کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، بنیاد پرست ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ شدت پسند ہیں. مسلمان اگر دین پہ جمنا چاہے، ثابت قدم رہنا چاہے، مغربی حکومتیں کہتی ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ بنیاد پرست ہے. اور اسی کی بنیاد پہ آگے کہتے ہیں فنڈامنٹلزم سے جو ہے آدمی کے اندر ایکسٹریمزم پیدا ہوتا ہے اور ایکسٹریمزم سے آدمی ٹیررزم کی طرف جاتا ہے، دہشت گردی کی طرف جاتا ہے. لوگوں نے یہ ذہن آج دیا ہوا اور میڈیا پوری دنیا اس کی تبلیغ کر رہی. وہ کیا ہے؟ جو آدمی مسلمان مضبوطی سے دین پہ چلنا چاہتا ہے فنڈامنٹلسٹ ہے، اور فنڈامنٹلزم یعنی بنیاد پرستی، بنیادوں کو مضبوط پکڑ کر چلنے والا آدمی ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے. اور ایکسٹریمزم سے کیا ہوتا ہے؟ پھر آدمی ٹیررزم کی طرف جاتا ہے اور ٹیررزم سے آدمی پھر دنیا کے اندر تباہی و بربادی لاتا ہے. نہیں، ہم اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج دنیا کے سامنے یہ دینا چاہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بنیادوں کو مضبوط پکڑ کر چلنے والا کوئی تھا؟ کوئی تھا؟ لیکن قرآن نے چیلنج کے ساتھ کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بنیادوں پہ مضبوطی سے قائم تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے. دین پر یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی آدمی اگر دین پر صحیح انداز سے دین پر ثابت قدم رہے، صحیح طریقے پر اور دین کی صحیح شکل پر کوئی مضبوطی سے جمع رہے، وہ آدمی کبھی انتہا پسند نہیں ہوتا، کبھی وہ متشدد نہیں ہوتا، کبھی وہ آدمی ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتا، کبھی وہ آدمی ٹیررزم یا ٹیررزم کی طرف، ارہابیت کی طرف یا دہشت گردی کی طرف نہیں جاتا. دین کی اصل شکل میں کوئی رہتا ہے تو پھر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنتا ہے. یہ بات سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دین کے سب سے پہلے علمبردار اور اس دین پہ کما حقہ عمل کر کے دکھانے والی سب سے پہلی اور سب سے باکمال ہستی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پر مضبوطی سے جمے رہ کر تمام دنیا کے لیے رحمت تھے. تو یہ خود دلیل ہے کہ دین پر چلنے سے کوئی فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوتا اس معنی میں کہ وہ ٹیررزم کی طرف جا رہا ہے. وہ فنڈامنٹلسٹ اس معنی میں نہیں ہوتا کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہو رہا ہے. وہ ایکسٹریمسٹ اس معنی میں نہیں ہوتا
کہ وہ آدمی دین کے مسئلے میں غلو کا شکار ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ بنیادی مسئلہ آپ یاد رکھیں. اسی لیے یہ دونوں باتیں یاد رکھیں. تشدد تساہل کا معیار دین ہوگا. کسی کے کہنے سے کوئی چیز ایکسٹریمزم نہیں بن جاتی اور کسی کے کہنے سے کوئی چیز تساہل نہیں ہو جاتی. اسلامی شریعت قال اللہ قال الرسول، صحابہ تابعین تبع تابعین نے دین کو جیسے سمجھا ویسے سمجھنا یہ عین دین ہے. یہ ساری دنیا کے لیے رحمت ہے اور ہمیشہ رحمت رہے گی. اور آپ اسی لیے دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی بنیادوں پہ قائم رہ کر جہاد کیا دنیا کے اندر. اللہ کے نبی نے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی حیثیت سے بھی دنیا کے اندر زندگی گزاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرحلے میں ایک حکمران کے طور پر بھی اللہ کے نبی نے زندگی گزاری. لیکن کسی بھی مرحلے میں اللہ کے نبی یا صحابہ کی جماعت دنیا کے لیے دہشت گردی کی علامت بنے ہو یہ دور دور تک کوئی نہیں دیکھ سکتا. وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ آپ یہ جا کر دیکھیے لگ بھگ ایک اندازہ ہے الگ الگ روایتوں کی روشنی 80 سے زیادہ چھوٹے بڑے معرکے اور سرایا اللہ کے نبی نے بھیجے، جنگیں لڑی، اور سب میں ملا کر ایوریج کتنا لگتا ہے معلوم؟ ایک جنگ میں مشکل سے 1.5 آدمی مارا گیا ہے. 1200 کے لگ بھگ کچھ آدمی ہیں جو پورے اس میں مارے گئے ہیں 80 سے زیادہ جنگوں کے اندر. تو آپ دیکھ لیں 80 سے زیادہ چھوٹی بڑی لڑائیاں جنگیں ہو کر بھی 1000 سے کم لوگ اگر مارے جائیں، اس سے زیادہ دلیل کیا دی جائے کہ اسلام ٹیررزم نہیں ہے؟ اس سے بڑا ثبوت کیا دیا جائے؟ اسرائیل نے 1.5 سال کے اندر 46,000 لوگوں کو مار دیا. وہ جو حساب میں جو نہیں اس کا کوئی حساب نہیں دیتا، اور کیا کچھ ہوا آپ دیکھ لیا. لیکن پھر بھی کوئی وہاں دہشت گردی کی بات نہیں کرتا. تو بات یاد رکھیے گا آپ کہ اسلام جسے کہتے ہیں، اسلام اپنی اصل شکل میں ساری دنیا کے لیے رحمت ہے. اور اسلام کا ہر حکم اس میں ابتدا میں اگر آپ کو تکلیف بھی نظر آئے، جیسے قصاص میں قتل کر کیا جانا، لوگوں کو برا لگتا نہیں، ایسے کیسے آدمی کی جان لے لی جائے؟ قصاص میں قتل کرنا، ایک آدمی کی جان لینا بہت بڑی سزا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو قصاص میں موت دکھ رہی ہے تمہیں، موت نہیں، اصل میں اس میں زندگی ہے. جب سزا اتنی سخت ہوگی تو کوئی قتل کرے گا نہیں. بظاہر ایک آدمی کی جان قصاص میں لی جا رہی ہے، لیکن اس سخت سزا کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اقدام قتل ہی سے روک دیا جا رہا ہے، بے شمار جانیں بچائی جا رہی ہیں. اس تناظر میں اگر اسلامی شریعت کی وضاحت کی جائے تو اسلامی شریعت اپنی اصل شکل میں نہ تو ٹیررزم ہے، نہ تو ایکسٹریمزم ہے، نہ تو دنیا کے لیے کوئی مصیبت کی بات ہے. یہ عین رحمت ہے. رب العالمین کا دین ہے تو ساری دنیا کو آباد کرنے کا ہی کام کرے گا. رحمت للعالمین کی شریعت لائی ہوئی ہے تو پھر رحمت ہی رحمت دنیا کے اندر عام کرے گی. اور اگر اس میں کہیں سختی یا آپ کو تکلیف کی بات نظر آتی ہے، آپ اس کی ابتدا کو نہ دیکھیں، اس کے انجام اور انتہا کو دیکھیں. قصاص کی طرح ابتدا میں قتل نظر آ سکتا ہے لیکن انجام میں آپ کو اس کو حیات ہی حیات نظر آئے گی. یہ ہے اسلامی شریعت کے سلسلے میں بنیادی بات. اب سوال یہ ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شدت پسندی کے نام پہ کوئی چیز ہے نہیں، ایکسٹریمزم کے نام پہ کوئی چیز ہے ہی نہیں؟ ہے. یہ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. اسلام میں نہیں. اسلام اپنی جگہ پہ دین رحمت ہے، لیکن اس دین کے سمجھنے میں غلطی کر کے یا اس دین کی تفسیر اور تعبیر نہیں لانے کے نام پر کچھ لوگوں نے دین کی ایسی تفسیر پرانے زمانے میں اور آج کے دور میں بھی کی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ایکسٹریمزم مسلمانوں کے اندر بھی آتا ہے. اور بات میں بات کہوں، آج ہم بات اسلام کی کر رہے ہیں اس لیے مسلمانوں کے اندر آنے والے ایکسٹریمزم کی ہم بات کریں گے، ورنہ دنیا میں دوسرے کوئی دودھ کے دھلے نہیں. وہاں تو لوگ اس سے کہیں زیادہ خون خرابہ کر رہے ہیں اور حکومتوں کی سرپرستی میں بھی کر رہے ہیں، تنظیموں کی شکل میں بھی کر رہے ہیں، انفرادی سطح پر بھی کر رہے ہیں، مذہبی ذمہ داروں مذہبی رہنماؤں کی سرپرستی میں بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. ہم موازنہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں. شدت پسندی کیا؟ کہ مسلمانوں کے اندر شدت پسندی آئی تھی؟ جی ہاں، یہ تاریخ اسلام میں بہت پہلے آئی اور نئے دور کے اندر بھی اس کی شکلیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں. وہ کیا تھی؟ پرانے زمانے میں جو شدت پسندی آئی وہ خوارج کے اندر سب سے پہلے آئی.
خوارج کا مسئلہ کیا تھا؟ میں لمبی گفتگو نہیں کر سکتا، مختصر کر کے آپ کو بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ خوارج نے بنیادی طور پر دو غلطیاں کی، یعنی ان کی ایکسٹریمزم کو سمجھنا ہو تو دو لیول آپ سمجھ لیجئے۔ جو چیز گناہ نہیں ہے اسے گناہ قرار دینا، اور جو چیز گناہ تو ہو سکتی ہے لیکن کفر و ایمان کا مسئلہ نہیں، اس کی بنیاد پر اسے کفر کا مسئلہ بنا دینا۔ جو چیز گناہ نہیں ہے اسے گناہ قرار دینا، شریعت نے اسے گناہ نہیں قرار دیا لیکن یہ اسے گناہ قرار دیتے ہیں۔ جیسے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جنگ صفین میں جب اس پر خاتمہ کیا، جنگ کو روک لیا کہ بھئی دونوں طرف سے ایک ایک آدمی کو فیصلہ کرنے والا بنا دیں گے، حکم بنا دیں گے، اب وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اسے قبول کر لیں گے۔ شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ جائز عمل ہے، یہ جائز عمل ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس تحکیم کو، انسانوں کو حاکم اور فیصل بنانے کے اس معاملے کو جائز قرار دیا، اور اس کے لیے قرآن کی آیت سے دلیل دی۔ کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو پھر لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا، لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا بھیجو، دونوں کو اگر مل بیٹھ کر بات کرنے کا موقع ملے، إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ جو ہے جمع کرنے کی صورتیں پیدا کر دے گا۔ تو یہ جائز تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا۔ اور دوسری غلطی خوارج کی جو ہے وہ یہ کہ جو مسئلہ گناہ کے درجے کا، گناہ کبیرہ ہے، مرتکب کبیرہ کو وہ کافر قرار دیتے ہیں، یعنی بڑے گناہ کو بڑا گناہ نہیں دیتے۔ آپ کو معلوم ہے نا، ایک ہے کفر و شرک کی باتیں، دوسرا درجہ ہے گناہ کی باتیں۔ گناہ سے آدمی کا ایمان کم ہوتا ہے، گھٹتا ہے، لیکن ایمان ختم نہیں ہوتا۔ لیکن خوارج اس کے قائل نہیں، ان کے نزدیک کفر کا کام ہے، یعنی آدمی بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، مرتکب کبیرہ کافر ہوتا ہے، بڑے گناہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو ایکسٹریمزم کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو گناہ تو ہو لیکن اس گناہ کو گناہ نہ رکھ کر لوگ کیا کریں، اسے کفر و ایمان کا مسئلہ بنا لیں۔ یہ دو نمایاں شکلیں، یہ دو نمایاں شکلیں۔ اور تیسری شکل عام ہے ایکسٹریمزم کی، وہ ہے دین کے کسی بھی مسئلے کو اس کے درجے سے آگے بڑھا کر لے جانا۔ یہ آپ کسی بھی سطح پہ حتیٰ کہ افراد کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، افراد کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دین کے وہ مسائل جو اخلاق اور آداب کے ہو، اس کی بنیاد پہ آدمی ایک دوسرے کو گمراہ کہیں۔ جو مسائل دلیل کی بنیاد پر اختلاف کے ہو، اس مسائل میں آدمی بدعتی ہونے کا حکم لگائے، اور جو مسائل اسلامی شریعت کی نظر میں گناہ کے ہو، اس کی بنیاد پہ کفر کا ہو۔ یہ عام ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دو صورتیں ایکسٹریمزم کی میں لے کر آپ کے سامنے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک جو چیز گناہ نہیں ہے اسے گناہ قرار دینا، اور دوسرا جو گناہ ہے کفر کا کام نہیں اس کی بنیاد پہ کافر قرار دینا۔ اور خوارج نے یہ دونوں کی دونوں غلطیاں کی، خوارج نے یہ دونوں کی دونوں غلطیاں کی۔ ایک تو حکم بنانے کے فیصلے کو ناجائز قرار دیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اسی مسئلے کو بنیاد بنا کر جو جائز تھا لیکن اس کے علاوہ اپنے عقائد میں مرتکب کبیرہ کو انہوں نے کافر قرار دے دیا۔ یہ ایکسٹریمزم کی مثالیں، نئے زمانے کے اندر اس کی مثالیں کہاں ہیں، کیا ہیں؟ نئے زمانے کے اندر اس کی مثالیں کہاں ہیں، کیا ہیں؟ یہ ہم انہی دو اصولوں کی روشنی میں دیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے یہ بتایا کہ ماضی میں اگر ہم خوارج کو دیکھتے ہیں تو ان کی شدت پسندی کے دو درجے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو چیز گناہ نہیں تھی اسے گناہ مانتے تھے، اور دوسری یہ کہ جو چیز گناہ کے درجے کی ہے، جس سے آدمی کفر و اسلام کے مسئلے میں داخل نہیں ہوتا، ایمان کمزور ہوتا ہے، اس مسئلے کو بنیاد بنا کر لوگوں پر کافر ہونے کا حکم لگاتے تھے۔ نئے زمانے میں ایکسٹریمزم کی اسی فکر کی جو تسلسل ہے، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، اس لیے میں سیدھے کچھ مثالوں پہ آ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھے ایکسٹریمزم کہاں ہمارے اور آپ کے سماج میں نظر آتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے غیر مسلموں سے تعلقات کا۔ آپ جانتے ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں ولا اور برا کا ایک عقیدہ ہے، ولا اور برا کا عقیدہ ہے، اور ولا اور برا کے عقیدے میں تفصیلات ہیں۔ تفصیلات میں یہ بات ہے کہ تعلقات کی قسمیں الگ الگ ہیں، تعلقات کی قسمیں الگ الگ ہیں۔
کچھ وہ تعلقات ہیں جو شریعت اسلامیہ کی نظر میں جائز ہیں، حلال ہیں، خود سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور تعلقات کی کچھ شکلیں ہیں جو حرام ہو سکتی ہیں، جیسے ان کے کسی معاملے میں آپ غلط معاملے میں ان کے ساتھ جائیں، اسلامی شریعت کی نظر میں حرام اور ناجائز ہیں. اور کچھ معاملات ایسے ہیں جو کفر کے درجے کے بھی ہو سکتے ہیں. تو اسلامی شریعت میں تفصیل ہے تعلقات کے معاملے میں، اور خاص طور پر غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ، حکومتوں کے اگر معاہدے ہوتے ہیں، ان معاہدوں کی بھی اسلامی تاریخ میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں. آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں، میثاق مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ مل کر معاہدہ اللہ کے نبی نے کیا ہوا تھا. اور ویسے ہی بعد کے ادوار میں، بعد کے زمانوں میں اگر آپ دیکھیں گے، آپ کو پتا چلے گا مسلم حکمران وقتاً فوقتاً غیر مسلم حکمرانوں کے ساتھ صلح کرتے آئے ہیں. آج کے زمانے کا ایکسٹریمزم اس معاملے میں، اس مسئلے میں یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص فکر کے لوگ، وہ جو تحریکی فکر ہے، وہ جو زمانے کے، وہ جو خلافت کی فکر، خلافت قائم کرنے کے نام پر چاہے کوئی خاص تنظیم ہو یا افراد ہو، وہ جو خلافت علی منہاج النبوہ کے دعوے دار بن کر کھڑے ہوئے یا اس کی تبلیغ کرنے والے بن کر، ان کی نظر میں مسلم حکمرانوں کے غیر مسلم حکومتوں سے جتنے معاہدے ہیں یہ سب ان حکمرانوں کا کفر ہے. سبحان اللہ، یہ ایکسٹریمزم ہے. آپ کو شریعت اسلامیہ میں جو تعلقات کی درجہ بندی بتائی گئی، اس کی تفصیل کو اگر آپ نہیں ملحوظ رکھیں گے، جس طرح خوارج نے جو گناہ نہیں تھا اسے گناہ بنا دیا، اور جو گناہ تھا حرام ہو سکتا لیکن کفر کا مسئلہ نہیں تھا، آپ نے یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا اور تمام تعلقات کو آپ نے کیا کر دیا، کہا جتنے مسلم حکمران ہیں اور ان کے امریکہ سے یا یورپ سے یا پھر یہ کہ دوسرے ممالک سے تعلقات ہیں، یہ سارے تعلقات جو کفر کے درجے کے تعلقات، یہ غیر مسلموں کے دوست ہیں اور غیر مسلموں کے یہود و نصارہ کے دوست ہیں، اور یہود و نصارہ سے دوستی کفر ہے. یہ اس زمانے کے ایکسٹریمزم کی ایک بہت بڑی مثال ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں. دوسری مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. کیا مسلمان کافروں کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں الگ الگ حالات ہم اور آپ کو ملتے ہیں. مکے کا پورا دور تھا، مسلمان کافروں کے درمیان رہتے تھے، بلکہ کعبۃ اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، کعبۃ اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے. اسی کعبۃ اللہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کیا کرتے تھے، لیکن تھے وہاں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. اور حبشہ کا حکمران کوئی مسلم حکمران نہیں تھا. حبشہ کا جو حکمران تھا وہ اس وقت غیر مسلم حکمران تھا. اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد عیسائی بھی مسلمان نہیں شمار ہوتے، لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا، حبشہ میں رہے. حالات کے اعتبار سے اسلامی شریعت کی نظر میں احکام الگ ہے. اور وہیں جب اللہ کے نبی نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی اور تمام مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی غیر مسلموں کے ساتھ ہی رہا، تب اللہ کے نبی نے کہا من جامع المشرکین او سکن معهم فهو منهم، جو مشرکین کی صحبت اختیار کرے اور ان کے ساتھ رہے گا انہی میں شمار کیا جائے گا. اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا. اب لوگوں نے کیا کی، یہ ساری تفصیلات بھلا دی. ایکسٹریمزم کیا ہے معلوم ہے؟ اب قاعدہ بنا لیا کہ ہندوستان میں رہنا حرام ہے، یہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے. ایکسٹریمزم ہے یہ، آپ کو یاد رکھنا چاہیے. ایسے حرام ہونے کا فتویٰ دینے کی اجازت آپ کو کہاں دی گئی؟ شریعت میں درجہ بندی جو رکھی گئی اس کا آپ خیال رکھیں. ایسے ہی مولانا مودودی نے وہ جو حاکمیت الہ کا نظریہ پیش کیا، اس حاکمیت الہ یا توحید حاکمیت کے الہ کے نظریے نے اور ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ نے اس مسئلے کو بہت زیادہ اچھالا. اور آج بھی آپ اگر ویڈیوز دیکھنا چاہیں یہ بات ملے گی. ان کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی غیر اسلامی نظام کے تحت رہتے، غیر مسلم نہیں، آپ سمجھیے بات، یعنی حکمران مسلم بھی ہو سکتا ہے لیکن نظام، قانون جو نافذ ہے وہ غیر شرعی قانون، یعنی شریعت کا قانون نہیں، کوئی اور قانون ہے، چاہے ان کا بنایا ہوا یا کسی اور کا بنایا ہوا. کہا اگر آپ کسی غیر اسلامی نظام کے تحت رہتے ہیں، وہ مسلم ہے کہ کافر ہے یہ بات نہیں، غیر اسلامی نظام کے تحت رہتے ہیں،
تو آپ کو اس نظام کو پلٹنے کے لیے، بدلنے کے لیے محنت کرنی ہوگی، اور اگر آپ محنت نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ نے کفر بالطاغوت کیا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. مجھے یاد ہے ممبئی کے ایک پروگرام میں شریک ہونے پروگرام میں گیا تو کسی نے جو ہے بہت بڑی بھیڑ لوگوں کی، تو اس میں سے ایک صاحب نے مجھے لا کر دیا کہ کسی نے بھیجا ہے کہ آپ ہی کو خاص طور پہ دیا جائے. میں نے کہا ایسی کیا بات ہے؟ وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ کر دیکھا، لکھا یہی ہے کہ قرآن میں تو یہ کہا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. پہلے طاغوت کا کفر ہونا چاہیے، طاغوت کا انکار ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی ایمان باللہ کی بات ہونی چاہیے. یہ ساری تقریریں جو آپ لوگ کر رہی ہیں ایمان باللہ کی بات ہے، ان کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ آپ لوگ طاغوت کے خلاف لڑتے ہی نہیں، طاغوت کے خلاف بات کرتے ہی نہیں. آپ سمجھیے یہ فکر کیا ہے. یہ جو اسلامی شریعت کی جو تعلیمات ہیں، یہ جو حاکمیت الہ کا تصور دیا گیا، جس کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ غیر اسلامی نظام کے تحت رہتے ہیں آپ کی نماز نہیں. آپ دیکھیے ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک ویڈیو، آپ میں دیکھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب یہ کہ دلیل کے طور پہ، ریفرنس کے طور پہ آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں، ورنہ جا کے دیکھنے کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں. یوٹیوب پر اچھا دیکھتے ہیں تو دیکھیے سمجھ میں آئے گی. دیکھیے ان کا ایک ویڈیو نماز منہ پہ مار دی جائے گی، یہی عنوان کے ساتھ یوٹیوب پر موجود ہے. آپ پڑھ کر، آپ سن کر دیکھیں، اور سن کر مت دیکھیں مطلب دلیل کے طور پہ، اور اگر آپ نے پہلے سے سنا ہے تو آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہوگا صاف طور پہ یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر آپ پہلا فرض وہ اقامت دین کا ہے، اگر وہ قائم نہیں کرتے آپ کی نماز نہیں ہے. بلکہ یہاں تک کہا ہے وہ جو زانیہ فاحشہ عورتیں ہوتی نہیں جو اپنی جسم فروشی کا کام کرتی ہیں، وہ کبھی سبیلے لگانا کا مطلب یہ اللہ کے نام پہ کچھ کھلا دینا پلا دینا، جس طرح وہ زانیہ عورت زنا کا کاروبار کرتی ہے لیکن پھر بھی نیکی کا یہ کام کر کے اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہے، اسلامی نظام کے لیے کوشش کیے بغیر یہ نمازیں پڑھنے والوں کا عمل بھی یہی حیثیت رکھتا ہے. یہ ڈاکٹر اسرار نے کہا، آپ یوٹیوب پہ موجود ہے. یہ ان نظریات کا اثر ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے پائے جاتے ہیں. ایکسٹریمزم کی یہ مثالیں ہیں. وہ جو نظریہ حاکمیت، وہ توحید حاکمیت کا جو نظریہ لوگوں نے لایا نا، اس کی بنیاد پہ یہ کہ حرام ہے آپ کے لیے، آپ یہاں رہتے ہیں تو یا تو سسٹم کو بدلیے یا اگر نہیں. اسلامی شریعت کا حکم کیا؟ اسلامی شریعت کا حکم تفصیل کا ہے. اسلامی شریعت کا حکم تفصیل کا ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، غیر اسلامی نظامی حکومت کے بارے میں کہا، یا تو وہ ایسے ہوگا کہ اسلام سے برتر آپ بہتر سمجھتے ہیں غیر اسلامی نظام کو، یا اسلام کے برابر کا سمجھتے ہیں، یا اسلام سے کمتر لیکن جائز مانتے ہیں، تو یہ کفر کا درجہ ہے. غیر اسلامی نظام کو اگر آپ بہتر یا برابر یا کمتر لیکن اسے جائز مانتے ہیں، یہ کفر کا درجہ. لیکن اگر آپ مانتے ہیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے اپنے اختیار میں ہوگا، میں اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین نہیں مانوں گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ مانتے، لیکن پھر بھی آپ یا تو اپنی کچھ دنیاوی مطالب کی وجہ سے غیر اسلامی نظام کو اپنا رہے ہیں، یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں. جیسے ہم سب کرتے ہیں نا، سب کو اسلام معلوم ہے کہ نہیں آپ کو اسلام کی بات؟ آپ کی اپنی زندگی میں پورے اسلام کی پابندی کر رہے ہیں آپ، معلوم رہ کر بھی کیا آپ گناہ نہیں کرتے ہیں؟ کہا اگر غیر اسلامی نظام کو غیر اسلامی مانتا ہے، ناجائز مانتا ہے، لیکن پھر بھی اپنا رہا ہے اپنے دنیا کے مفادات کی خاطر، کہا یہ گنہگار ہے. اور اگر ایسا ہے کہ آدمی کا اختیار نہیں، جیسے ہم اس ملک کے اندر یہاں نہ ہمارا اختیار ہے نہ ان کا اختیار، یہاں آپس میں امن و امان کے ساتھ رہنے کے لیے قانون کو لایا گیا، لیکن کیا اسے اسلام کے بدیل آلٹرنیٹ کے طور پر لیا گیا؟ نہیں لیا گیا. اسلامی قانون اپنی جگہ پہ رہے گا. تو یہ جو بات ہے اگر ایسے حالات میں رہتا ہے تو یہ گناہ کا کام بھی نہیں. اسلامی شریعت میں یہ درجہ بندی، لیکن اس پوری درجہ بندی کو حذف کر دینا اور یہ کہنا حاکمیت الہ کے نام پہ یا تو سسٹم لاؤ یا پھر یہ کہ تم یہ مانے جاؤ گے کہ تم نے جو ہے تمہارا دین کفر بالطاغوت کے مرحلے سے گزرا ہی نہیں تو ایمان باللہ کا اعتبار نہیں. یہ ایکسٹریمزم ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا، مثالیں بہت ہیں. مثال کے طور پر مسلم ممالک کے اندر سودی بینک ہیں، سعودی عرب کے اندر ہو یا پھر قطر کے اندر ہو، امارات کے اندر ہو یا عمان کے اندر ہو، یا پھر یہ کہ پاکستان کے اندر ہو یا مختلف ممالک میں، انڈونیشیا، ملیشیا، سارے مسلم ممالک کے اندر
آپ کو معلوم ہے بینک ہے. اب سودی بینک حرام ہے، ناجائز ہیں، اور جو آدمی اسے حرام سمجھتے ہوئے پھر بھی اپنا رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، گنہگار ہے. لیکن کیا سودی بینک کے ہونے کی وجہ سے وہاں کا حکمران کافر ہو جائے گا؟ وہاں کا حکمران کافر ہو جائے گا اور اس کے خلاف بغاوت کی دعوت دینا، یہ کوئی دین کی خدمت ہے اللہ کے بندو؟ یہ وہ ایکسٹریمزم ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. اور میں وقت ہو گیا، زیادہ نہیں بول سکتا میں، وقت ہو گیا، لیکن ایک بات آخری کہہ کر بات کو میں سمیٹ لیتا ہوں. ایکسٹریمزم کی ایک مثال اور کیا ہے معلوم ہے؟ آدمی دین کے مسائل میں یہ درجہ بندی بھول جائے، اور جو آدمی گنہگار ہوتا ہے نا، ان گنہگاروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ سب کافر، وہ بھی کافر، یہ بھی کافر. بھئی اسلامی شریعت گنہگار کو گنہگار لیکن پھر بھی مسلمان کے درجے میں مانتی. سبحان اللہ. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ایک صحابی حضرت عبداللہ، ان کا لقب تھا حمار. زمانے جاہلیت میں شراب پینے کی عادت تھی، اسلام لے آئے، الحمدللہ مسلمان ہیں، منافق نہیں، مسلمان ہیں. لیکن شراب کی وہ جو لت لگ گئی تھی اس کی وجہ سے شراب پی لیتے ہیں. ایک بار لایا گیا، سزا دی گئی، شراب پینے کی سزا دی گئی، دوبارہ پی لی. پھر چند دن بعد پھر شراب کی سزا، بار بار سزا دی جا رہی ہے. حضرت عمر نے دیکھا، ایک بار ان کو لایا گیا، کہا اخزاہ اللہ ما اکثر ما یؤتا بہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو رسوا کرے، کتنی مرتبہ اسے لا کے سزا دی جاتے پھر بھی توبہ نہیں کرتا. شرابی، یعنی آپ یوں کہیے کہ بار بار شراب پینے کے عادی، اور ہماری نظر میں بہت بڑے گنہگار ہیں اس حیثیت سے کہ شراب پی. لیکن حضرت عمر نے اسی چیز کو دیکھا، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے جب وہ جملہ سنا حضرت عمر کا، تو اللہ کے نبی نے کہا لا تعینوا الشیطان علی اخیکم، تم اس قسم کے جملے کہہ کر اپنے بھائی، مسلمان بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو. سبحان اللہ. یہ اسلام ہے اللہ کے بندو. گنہگار کو گنہگار مانو. اللہ کے نبی سزا بھی دے رہے ہیں لیکن دائرہ اسلام سے باہر نہیں کر رہے ہیں. یہ وہ اعتدال ہے، وسطیت ہے جو اسلام نے سکھایا، اور لوگ اس میں شدت پسندی کا شکار ہیں. اور جب آدمی شدت پسندی کا شکار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے معلوم؟ قصہ سنا کر بات ختم کر لیتا ہوں. مورخین نے لکھا ہے کہ خارجی تکفیری فکر، کفر کے فتوے دینے والا، آج کے دور میں جو تکفیری فکر، لوگوں پہ کفر کے فتوے، حکمرانوں پہ کفر کے فتوے دینے، ایسی ہی فکر کا ایک آدمی تھا. ایک نوجوان پہ محنت کر کے اس کو متاثر کر لے گیا. اب وہ نوجوان بھی پوری طرح نہیں ہے لیکن قریب ہے. دونوں کے دونوں کعبۃ اللہ گئے، طواف کرنے لگے. عمرہ تھا یا حج تھا لیکن دونوں طواف کر رہے ہیں. طواف کے دوران اس خارجی نے اپنے جو نوجوان جس پہ محنت کی ہے اس سے کہا کہ دیکھو تمہاری ہماری بات یہ سمجھو، اتنی بڑی جو تعداد نظر آ رہی ہے نا، یہ سب کعبۃ اللہ کے طرف چکر لگا رہے ہیں، اس میں تمہارے اور میرے علاوہ ایک بھی مسلمان نہیں ہے. ظاہر بات ہے جب آپ شدت پسندی کے اس رجحان پہ جائیں گے، مقام وہی آئے گا کہ آپ کو اپنے کے علاوہ کوئی آپ کو مسلمان نظر نہیں آئے گا. دیکھو میرے علاوہ بہت سارے غلط ہو سکتے ہیں لیکن بات کفر کی ہو رہی ہے. اب لوگ کیا کہیں گے معلوم کیا؟ اہل حدیث بھی تو کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سب غلط ہیں. جی وہ تو کہیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا ایک ہدایت پہ ہوں گے، بقیہ گمراہ ہوں گے. لیکن سارے گمراہوں کو کافر نہیں کہتے، سمجھنے کی بات سمجھا کرو. اب اس نے کیا کہا؟ تمہارے اور میرے علاوہ کوئی اس میں مسلمان نہیں. سبحان اللہ. فطرت اگر اللہ باقی رکھے نا تو کتنی بڑی بات ہے. دیکھو اس نوجوان نے کہا، وہ جو نوجوان تھا نا، اس نے کہا وہ جنت جسے اللہ نے اتنی بڑی بنایا ہے، اللہ نے کہا عرضها السماوات والارض، آسمان و زمین کے برابر اتنی بڑی جنت ہے. اللہ نے کیا اتنی بڑی جنت صرف تیرے اور میرے لیے بنائی ہے؟ اس سے بڑی بری فکر، غلط فکر کچھ نہیں ہو سکتی. اس کی گمراہی سے توبہ کر کے وہ نوجوان باز آ گئے. بھائیو یہ وہ ہے شدت پسندی کہ مسائل کو جو شریعت میں درجہ دیا گیا ہے وہ درجہ نہ دے کر اسے بڑھا کر بیان کرنا، اسے آگے لے جانا، یہ شدت پسندی ہے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم سے جڑیے، علماء سے جڑیے. اللہ کے بندو بڑی اہم بات، علم سے جوڑو اور اپنے آپ کو علماء سے جوڑ کر رکھو. حضرت حسن بصری اور دیگر سلف سے یہ بات مروی ہے، وہ کہا کرتے تھے الفتنۃ اذا اقبلت عرفها العالم. فتنے جب آتے ہیں نا، عالم اسے پہچانتا ہے، غیر عالم نہیں پہچان پاتا. اس لیے کہ یہ 2 اور 2 کا جمع 4 کا حساب نہیں ہوتا. فتنہ اسی لیے ہے کہ اس کا ایک حصہ حق نظر آتا ہے، دوسرا حصہ باطل ہوتا ہے. اور علم پورا نہ ہو، پختہ نہ ہو، وہ جو حصہ حق پر مبنی ہے اسے دیکھ کر لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں. عالم
اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے دیے ہوئے علم کی برکت سے وہ کیا کرتا ہے؟ فتنوں کو پہچان لیتا ہے۔ کہا اذا اقبلت عرفها العالم، جب فتنہ آتا ہے عالم اسے پہچان لیتا ہے، واذا ادبرت، جب فتنہ ختم ہو کے جاتا ہے عرفها الجاہل، پھر جاہل کو بھی لگتا ہے یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو علم سے جوڑے رکھیں، علماء سے جوڑے رکھیں، صحیح منہج پر قائم رہتے ہوئے کتاب و سنت کی پیروی سلف صالحین کے منہج کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو باتیں آج ہم نے سنی کہ اسلام ہے جو دین ہے اور اس کے مقابلے میں جدیدیت کا ایک طرف فتنہ ہے، شدت پسندی کا فتنہ دوسری طرف ہے، ایک تفرید ہے تو دوسرا افراط ہے، ان دونوں سے بچتے ہوئے اس اعتدال، اس وسطیت پر جو دین برحق اور دین صحیح کی اصل پہچان ہے اس پر قائم رہتے ہوئے عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔